قاضی سرائے والے خواجہ میں پہچانے ہیں قاضی سرائے والے دیکھ کے ان کے جذبے کو دل میرا یہ کہتا ہے دیکھ کے ان کے آئیے اس کے بعد میں ہمارے درمیان میں آئے ہوئے ایک اور مہمان مقرر میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں. حضرت مولانا توصیف عالم صاحب قاسمی نائب محتمین مدرسہ سجادیہ رانی میں بارابنکی حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے تمام سامعین کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جلسہ دستار بندی کے نام سے اور اجلاس عام کے نام سے موصوف ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے قرآن مقدس، وہ کتاب ہدایت کی ہے، رحمت کی ہے، انسانیت کی ہے، برکت کی ہے، عمل کی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو حالات، جو مشکلات، جو پرابلمز ہو، جو مسائل، ان سے نکلنے کا حق صرف اور صرف قرآن مقدس کی تعلیمات کو اختیار کر لینے تھے. اللہ رب العزت نے یہ جو حفاظ بیٹھے ہیں جن کی دستار بندی ہوگی، بہت بڑے اعزاز کی اور شرف کی اور عزت کی بات ہے اور بہت بڑا انعام ہے خدا کا ان بچوں پر اور ان کے والدین پر جن بچوں کو خدا نے اس بات کی سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة إلى آخر الحديث. کہ جو قرآن پڑھے گا، قرآن یاد کرے گا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے گا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے البس والداه تاجا یوم القیامہ، کل کو خدا کی بارگاہ میں ان قرآن کے پڑھنے والوں کو اور قرآن کی
جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج کی روشنی سورج اور آفتاب سے زیادہ. میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اس وقت فرمایا کہ انسان تمنا کرے، انسان آرزو کرے اور انسان خواہش کرے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز اور یہ اکرام اور اللہ کی طرف سے یہ احسان اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. فرمایا کہ اس وقت وہ کہے گا یا لیت لنا مثل ما اوتی فلان، کہ کاش مجھے بھی ایسی ہی اولاد دی گئی ہو جس اولاد کے ذریعے سے آج اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ اعزاز کیا جاتا، ہمیں یہ رسپیکٹ دیا جاتا، ہمارے ساتھ یہ خصوصی انعام کیا جاتا. دنیا میں آج مختلف لوگ مختلف قسم کے اعزاز پر فخر کرتے ہیں، پراؤڈ کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکل قوم شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن، کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی شرف اور اعزاز اور پراؤڈ کی چیز ہوتی ہے. آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ، میری امت کے لیے پراؤڈ کی چیز، فخر کی چیز، ناز کی چیز اور اعزاز کی جو چیز ہے وہ میرے عزیز و بزرگ دوستوں فرمایا القرآن، قرآن مقدس. تو یہ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، دنیا میں انسان کو اس بات کا احساس نہیں اور وہ نعمت انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے. اس وجہ سے انسان اس چیز میں پیچھے رہ جاتا ہے اور اپنی اولاد کو چند سکھوں کی وجہ سے یا دنیا کی کوئی معمولی سے معمولی ڈگری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیمات سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رکھتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا غیر محسوس طریقے سے. اس کے لیے میرے عزیز نہیں، اس وقت سسٹم گڑبڑ ہوا ہے، مشین تو بند ہے، یوں ہی ہو رہا ہے. جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی دیکھو کتنی دیر میں صحیح کر رہے ہیں کیا ہے. یہ انسان کے لیے فرمایا اس کے دلوں کی بہت ساری بیماریوں اور روگوں کا اور بہت سارے ڈیزیز اور جرثوموں کا اس میں علاج ہے، اس کے اندر شفا ہے. لیکن شفا ملے گی کسے؟ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. قرآن یہ نصیحت ہے، قرآن جو ہے یہ موعظت، اور یہ موعظت اور نصیحت جو انسان قرآن سے حاصل کرے گا اسی انسان کو تمام قسم کی بیماریاں جو اس کے دل کے اندر ہیں اس کا علاج ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ غور کریں اپنی زندگی پر تو ہم نے قرآن سے نصیحت کتنی لی ہے اور قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے اور قرآن سے ہمارا لگاؤ اور ہمارا ربط اور قرآنی احکامات ہماری زندگی کے اندر کتنے ہیں. اگر ہم اس پر اپنے آپ کا جائزہ لیں گے یا اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، انالائسس کریں گے تو میرے عزیز و بزرگوں دوستوں ہمیں 0 اور 0 ملے. جبکہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے
کہ اگر انسان صحیح طور پر قرآن پڑھے اور اس کو سمجھے تو وہ قرآن بغیر اثر کیے ہوئے نہیں رہ سکتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لوگ بیچارے جو سننے وہ پیچھے بیٹھتے ہیں، آگے کچھ کھا لے، اگر یہ آگے